اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے پوری دنیا کے انسان بڑی قسم پوسی کی حالت میں ہے اور بڑی تکلیف اور آزمائش کے اندر مبتلا ہے۔ ایسے حالات کے اندر بھی سب سے پہلے تو سلام ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی۔ اس لاک ڈاؤن کے اندر لوگوں کو غریبوں کے گھروں میں اناج پہنچایا، چاہے وہ مائیگرنٹ ورکرز کا مسئلہ تھا ان کی مدد کی، اور جب میڈیکل ایڈ فراہم کرنے کی نوبت یا ضرورت آئی تو اس وقت اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے لوگوں کی جو ہے مدد کی۔ ایسے حالات جب انسانوں پر آتے ہیں تو اس کے کئی ایسپیکٹس یا کئی اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان جو علوم اور فنون کی ترقی کے بعد کہیں تو خدا بن بیٹھا ہے، اپنے تہیں یہ سمجھتا ہے کہ اس جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور کہیں وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ یہ حالات ایسے انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرا، جب اس طرح کے زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے، جب زمین کے اوپر فساد بڑھ جاتا ہے، جب انسان اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، جب انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ ایسے موقع پر ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان عبرت کی نگاہ لے اور وہ اللہ کی طرف پلٹے، وہ توبہ کرے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرے۔ تیسرا پہلو ایسے حالات کا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک آزمائش ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور انسانوں سے لے کر بھی ان کی آزمائش کی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو نعمت سے نوازتے ہیں تو کیا انسان شکرانے نعمت کا رویہ اختیار کرتا ہے؟ کیا اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی شکر والی زندگی ہوتی ہے یا اس کی زندگی اللہ کی بغاوت والی زندگی ہوتی ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کے مال، ان کے اسباب اور دوسری چیزوں کو چھین کر یا روک کر اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتے ہیں کہ ایسے حالات میں انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے مشکل حالات کے لیے ہمارے سامنے ایک بہت پیاری مثال قرآن نے رکھی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ کون تھے حضرت ایوب علیہ السلام؟ ان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ انبیاء میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بعد کے لوگوں کے لیے جو ایک مثال کے طور پر رکھ دی، جن کو انگلش میں جاب کہا جاتا ہے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے ان کی جو نسل جہاں ملتی ہے، اور ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حران کے مقام پر جو ساؤتھ سیریا میں واقع ہے مبعوث کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور ساتھ ہی دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ بہت زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ کھیتی باڑی، بہت بڑی تجارت اور بزنس، پھر ان کی 14 اولادیں تھیں، 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں، ان کی بیوی، اور خود ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت مضبوط اور خوبصورت جسم عطا کیا تھا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ساری نعمتوں کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں چوکتے تھے، بلکہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا وہ اللہ کے بندوں پر لٹا دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور اضافہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا امتحان لے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے
کہ یہ میرا بندہ جب اس کے حالات اچھے تھے تب تو یہ مجھے یاد کرتا ہے، لیکن اگر اس کے حالات برے ہو جائے، اس کے حالات اگر تنگ ہو جائے تو کیا ایسے حالات میں بھی یہ مجھے یاد کرے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا طے کیا، اور سب سے پہلے ان کے پاس جو پراپرٹی تھی، ان کے پاس جو دولت تھی، وہ یکلک سب ختم ہو گئے، ان کی کھیتی باڑی جل گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام تھے کہ وہ ایسے حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، اور ان کے منہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں نکلی کہ یہ اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا، بلکہ ابلیس انسان کے بھیس میں ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اللہ کو اتنا یاد کرتے ہو، لیکن دیکھو تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لیتا ہے، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کو پورا اختیار ہے، وہ اسے جب چاہے لے لے۔ ناظرین کرام، آزمائش کا دور یہیں نہیں رکا، اس کے بعد جو آزمائش آئی وہ ایک بہت سخت آزمائش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا۔ وہ یہ کہ ایک ایک کر کے ان کی پوری 14 اولادیں فوت ہو گئی، ان کی اموات ہو گئی۔ اپنوں کو کھونے کا غم ہم جانتے ہیں کہ کتنا دکھ دائق ہوتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایک باپ کے سامنے جب اس کی ساری اولادوں کا انتقال ہو جائے تو اس کے اوپر کیا بیتیں گی، اور پھر انسان جب معاشی تنگی کے اندر مبتلا ہے اور اموات ہو جائے تو آپ سوچئے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ لیکن ناظرین کرام، وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے کہ وہ ایسے حالات کے اندر بھی صبر کرتے رہے، اور وہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھے۔ انہوں نے صرف ان للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ ہم سب اللہ کے ہیں، اور جو کچھ اس نے دیا ہے وہ جب چاہے اسے لے لے، اور وہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی رہے، اور کہا کہ سب اسی کی طرف لوٹایا گیا جو اس کا تھا۔ یعنی وہ اولادیں جو چلی گئی وہ سب اللہ کی دی ہوئی تھی اور سب اللہ کی طرف لوٹائی گئی۔ ایسے حالات کے اندر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے اندر کوئی کمی واقعی نہیں ہوئی، نہ ان کی عبادت کے اندر، نہ اللہ سے تعلق کے اندر کوئی کمی واقعی ہوئی کہ وہ جھنجھلا گئے اور انہوں نے الگ الگ گمان اللہ کے سلسلے میں کرنے چاہے۔ لیکن ناظرین کرام، ان کی آزمائش یہی نہیں رکی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید اور زیادہ آزمایا، اور اب جو آزمائش ان کے اوپر آئی وہ سخت ترین آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری کے اندر مبتلا کیا، اور ایسی بیماری کے روایات میں آتا ہے کہ ان کے انٹرنل اندر کے سارے آرگنز جو وہ لگ بھگ فیل ہو گئے، اور ان کے ظاہری اعضاء پہ، ان کے جسم کے اوپر بھی ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ صرف ان کا دل اور ان کی زبان جو وہ کام کرتے رہے۔ لیکن اتنی زیادہ بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نہ اللہ سے کوئی شکایت کی، بلکہ اللہ نے ان کو جس حال میں رکھا تھا وہ اس سے راضی تھے، اور صرف ان کا دل اور زبان جو ہے بظاہر کام کر رہا تھا، تو انہوں نے اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیا، اور دل کو ہرگز بھی آلودہ ہونے نہیں دیا کہ کوئی ایسا خیال دل میں آئے کہ دل جو ہے اللہ کے ایمان کے سلسلے میں جو ہے وہ ڈگمگانے لگے، کہ اللہ پر جو یقین ہے کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے، صحت کا دینے والا اللہ ہے، زندگی کا دینے والا اللہ ہے، ان کا یقین جو ہے وہ ایسا ہی قائم رہا۔ اور نوبت یہاں تک آئی کہ لوگ جو ہے اب جو ان کے ارد گرد جو بھی لوگ تھے وہ سب ان سے کٹنے لگے اور چھٹنے لگے،
اور ان کی بیماری کو دیکھ کر لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو انہیں کہیں دور بھیج دیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ واقعی انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، اسی لیے ان کے اوپر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ پورے حالات کے اندر جو ہے وہ ملوث تھے کہ جہاں پہ اتنی ساری آزمائشیں ان کے اوپر تھی اور سارے اپنوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، سوائے ان کی بیوی جو ہے وہ ان کی غمگزار رہی، جو ان کی سول میٹ تھی، جن کا نام روایت میں رحمہ آتا ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ایسے مشکل ترین حالات کے اندر ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ناظرین کرام۔ اور یہاں پر یہ بات ملتی ہے اور آگے بات آئے گی کہ قرآن نے کیسے ان کی عزت اور اکرام کیا، کہ ان کی بیوی جو تھی یقیناً جب اچھے حالات رہے تھے، اچھے حالات کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ سلوک ہوگا وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کی تربیت بھی ویسی کی ہوگی کہ یہ ساری آزمائشیں جو حضرت ایوب علیہ السلام پر آئی، ان آزمائشوں کے اندر وہ ان کی شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ اور ناظرین کرام، یہ دو آزمائش تو ان کی بیوی پر بھی آئے، مال کا نقصان اور اولاد کا نقصان کی تو ان کی بیوی نے بھی سہا۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ سب نے چھوڑ دیا، ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا، تو یہ ان کی بیوی جو ایک وقت بڑے عیش و آرام میں تھی، آج حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ گھروں کے اندر کام کرتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی کفالت کرتی۔ آپ سوچئے اس عورت کے اوپر کیا بیت رہی ہوں گی جس نے ایک ایسا زمانہ بھی دیکھا اور آج وہ ایسے حالات کے اندر مبتلا ہے۔ اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری تھی ناظرین کرام، یہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ دنوں کے تک حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری کے اندر ملوث رہے یا کچھ مہینوں تک رہے، بلکہ روایت میں تو آتا ہے کہ پورے 18 سال حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار ان کی بیوی نے آ کے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم بتاؤ کہ اللہ نے ہم کو نعمتیں کتنے سالوں تک دی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 70 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب ہم 70 سال اللہ کی نعمتوں کو لوٹ چکے تو یہ 18 سال کی مصیبتیں کیا ہے؟ اور ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ جہاں شیطان نے ان کی بیوی کو ورگلانے کی کوشش کی کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج تم کو بتاتا ہوں۔ بہرحال اس کی صحیح کوئی روایت نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی ایک واقعہ ہوا جہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے یہ قسم کھا لی۔ بہرحال وقت اسی طریقے سے گزرتا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی۔ ان کی بیوی کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ اب جو وہ کام کر رہی تھی وہ کام بھی ان کو ملنا بند ہو گیا، لہٰذا اس وقت لوگ اپنے بال بیچا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ بال کاٹے اور وہ بال بیچ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے وہ کھانا لے کر آئی اور اپنا سر ڈھانک لیا۔ پھر اس کے بعد یہی صورت واقعہ ہوا کہ ان کے پاس اب کچھ پیسے نہیں تھا، لہٰذا ان کی بیوی نے اپنے سارے بال بیچ دیے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی قربانی تھی، اور اپنے سر کو ڈھانک لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو اب کچھ کام نہیں مل رہا ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ یہ سارے پیسے تم کہاں سے لا رہے ہو، کھانا تم کہاں سے لا رہے ہو؟ تب انہوں نے اپنا سر جو ڈھکا ہوا تھا وہ کھول دیا۔ بھائیو، حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر کے پیکر تھے،
اس حالت میں پہنچے جہاں ان کی غیرت اپنے خود کے لیے اوپر جو تکلیف بیت رہی تھی اس کو تو وہ سہ رہے تھے، لیکن جو تکلیف ان کی بیوی پر اب آ رہی تھی، ایسے حالات کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا بھائیوں، اور فرمایا ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بڑی پیاری دعا ہے، سورہ انبیاء کے اندر نقل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دیکھے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ قربان جائیے ناظرین کرام اس نبی کے اوپر، اس انسان کے اوپر جو اتنی ساری آزمائشیں، اتنی ساری تکلیفوں کے بعد بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو ایک بہت مختصر، بہت جامع دعا ہے، ربی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے بہت زیادہ کمپلینٹ کر رہے، بہت زیادہ شکوے شکایت کر رہے کہ اللہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا، میرے ساتھ وہ پرابلم ہو گیا، اور پھر اللہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈنگ انداز میں بات کر رہے، بلکہ صرف یہ کہہ رہے وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کو ضرور یاد کیجئے، سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کے اندر یہ دعا ہے، ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے فوراً ان کی دعا کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ زمین پر پیر مارو، اور جیسے ان کی طاقت تھی انہوں نے جیسے زمین پر پیر مارا، ایک چشمہ جو ہے وہ پھوٹا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ناظرین اکرام اس واقعے میں ہم کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو ایسے ہی ٹھیک کر دیتے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پیر مارنے کے لیے کہا وہ در حقیقت ایفرٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، لیکن ہم کو بھی اپنے طور پہ کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم صرف بیٹھے رہیں گے اور دعا کریں گے اور سوچیں گے کہ ہو جائے گا، لیکن ہم کو کوشش بھی ساتھ میں جاری رکھنی پڑے گی۔ تو آپ دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس پانی سے شفا دی، ان کے انٹرنل سارے آرگنز ٹھیک ہو گئے اور ان کا جسم جو ٹھیک ہو گیا، بلکہ وہ 18 سال تقریباً پیچھے چلے گئے اور پھر سے ان کو ویسی ہی صحت اور جوانی ملی اور ویسے ہی خوبصورت لگنے لگے۔ اتنا کہ کچھ وقت بعد جب ان کی بیوی آئی تو اس نے ان کو پہچانا بھی نہیں اور ان سے پوچھا کہ میرے شوہر یہاں پر تھے جو اس طریقے سے بیمار تھے، آپ نے ان کو دیکھا کیا؟ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو وہ چونک گئی اور دیکھ کر پھر پہچانا کہ ہاں آپ میرے شوہر کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی جو ہے پیچھے اتنے سال پیچھے لے گئے، اور جتنی نعمتوں سے ان کو دنیاوی اعتبار سے محروم کیا گیا تھا وہ تو سارا دیا ہی، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بڑا چڑھا کر ان کو ساری اولادیں، مال، دولت، ساری نعمتوں سے نوازا۔ اور آخرت میں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے مرتبے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے تو اچانک ٹڈی، سونے کی ٹڈی جو لوکس ہوتا ہے اس کی بارش ہونے لگی، آسمان سے جو ہے سونے کی ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسا دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی حال میں جو ان ٹڈیوں کو سمیٹنے لگے، تب آسمان سے آواز آئی کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو بہت زیادہ عطا نہیں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تمہاری رحمت کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو بھائیو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس کی بہت زیادہ تفصیلات قرآن میں نہیں، 4 مقامات پہ ان کا تذکرہ ہے، کچھ احادیث ملتی ہیں ان کے سلسلے میں۔ صرف 2 باتیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، ایک تو ان کے بیماری کے ایگزیکٹ تعداد کتنی ہے، بعض جگہ 3 سال ملتی ہے، بعض جگہ 7 سال ملتی ہے اور بعض جگہ 18 سال ملتی ہے۔ زیادہ لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ وہ 18 سال بیمار رہے، اور ان کی بیوی سے وہ کس بات پر ناراض ہوئے تھے، کس بات پر ان کو غصہ آیا تھا، وہ اس کا بھی صحیح جو حقیقت ہے وہ بھی نہیں پتا ہے۔ بہرحال وہ
ناراض ہوئے تھے، اور اس کا جواب آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو تم نے قسم کھائی تھی، کیونکہ ایک نبی ہے وہ اپنی قسم کو نہیں توڑ سکتے، اب اس کا کیا؟ کیونکہ ان کی بیوی جو تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کی بڑی عزت اور احترام تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ترکیب سجائی کہ آپ کیا کرو، گھاس کی ایک دم ہلکی جو گھاس ہوتی ہے اس سے آپ جو ہے 100 ایسے کوڑے مارو، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی تھی جس کی ان کو سزا دی جائے، بلکہ یہاں پر تو اس واقعے کے اندر شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس کی زبردست مثال ہے کہ اچھے حالات کے اندر اگر انسان اپنی بیوی سے، شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے کیسا سلوک کرتا ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور کیا گھر کے اندر تعلیم اور تربیت کا بھی کوئی نظام ہے؟ کیا آخرت کی بھی کوئی فکر کی جا رہی ہے؟ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایسے مشکل حالات میں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جہاں پوری دنیا نے حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ دیا، ان کی بیوی جو ہے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ تو یہ مختصراً حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ تھا جی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کو صبر ایوب بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ اتنا نمایاں پہلو تھا ان کی زندگی کا کہ اللہ جس حال میں ان کو رکھے وہ اس سے راضی۔ اور صبر کے اندر کیا چیزیں پوشیدہ ہے؟ صبر کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ پوشیدہ تھی کہ انسان اپنے آپے کو نہ کھوئے، اپنا ذہن، اپنی زبان اور اپنے اعمال، ورنہ انسان جو ہے جب مشکلات اور آزمائشیں آتی تو وہ بوکھلا جاتا ہے، وہ واویلا مچانا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وائی می، اے خدا یہ ساری مصیبتیں مجھ پر کیوں آ رہی ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں۔ آپ دیکھیے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جس بندے سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس بندے کو جتنا زیادہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا زیادہ آزماتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو آزمائشیں آ رہی ہیں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا رویہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے ذہن پہ ہمارا قابو اور کنٹرول ہے، کہ ہماری زبان پہ ہمارا قابو اور کنٹرول ہے، اور ان مشکل حالات کے اندر کہیں ہم کوئی ایسی حرکت تو سرزد نہیں کر رہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور مشکلات کے اندر کیا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اور صبر کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، مشکل حالات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت قدم رکھتے ہیں، اسلام کے اوپر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا ساتھ میسر آتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ملتی ہے قرآن سے کہ اللہ تعالیٰ جو صبر کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو حدیث سے ملتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کی خاطر صبر کریں گے، اس صبر کا جو بدلہ کل قیامت میں ان کو ملے گا وہ کہیں گنا انفائنائٹ درجے ان کو زیادہ ملے گا۔ تو ایسے آزمائش کے دور میں حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اپنے آج کے حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جہاں معاشی تنگی ہے، جہاں کچھ لوگوں کا رزق کم ہو گیا ہے، تو یہ ایمان کی بڑی آزمائش ہے۔ کیا آج ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں؟ کہ آج ہم اللہ کو رزاق مان رہے ہیں کہ رزق کا دینے والا یقیناً اللہ ہے؟ رزق کم ہو سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق کا دینا، ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ بوکھلانے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندوں کو اس میں مبتلا کرتا ہوں،
تاکہ قیامت کے دن یہ اس کے لیے جہنم کا بدلہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آج اگر کوئی انسان بخار میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، اور اس حدیث کے مطابق اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ اس کے گناہ معاف کرے گی، تو انشاءاللہ اس کے ضرور گناہ معاف ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آج کے حالات میں ہم جانتے ہیں کہ جتنی اموات ہو رہی ہے، جتنی موت ہو رہی ہے، اور اپنوں کو کھونے کا جو غم ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیث مبارکہ جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ وبا کے حالات کے اندر اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کو شہید کا مرتبہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ شہید جو اللہ سے جھگڑیں گے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، تو آپ سوچئے ہمارے عزیز یقیناً ہم سے بچھڑ گئے، لیکن ہم کو ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اگر وہ مومن ہے تو ان کو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اموات ہو رہی ہے اور لوگوں کی تدفین ہو رہی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کی تدفین سے بھی ہم محروم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک جنازہ تھا مدینہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی اور فرمایا کہ کاش یہ پیدائش کی جگہ کے سوا کسی اور مقام میں فوت ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی جب پیدا ہونے کے مقام کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر فوت ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کے مقام سے لے کر اس کی موت کی جگہ تک کے برابر اس کے لیے جنت میں جگہ بنا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم محروم ہو رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب کی تدفین سے، لیکن اس حدیث کے حساب سے ان کے درجات آپ دیکھیں کتنے بلند ہوتے ہیں کہ اپنے مقام سے وہ جتنا دور فوت ہو رہے ہیں، وہاں سے لے کے اپنے مقام تک جتنی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کل جنت میں ان کو اتنی جگہ عطا کریں گے۔ اور جو مومن ہوتا ہے بھائیوں، اس کی زبان پر تو یہ ہوتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے حالات کے اندر جب کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے تو بڑا نفع کا سودا ہے۔ جو انتقال کر گئے ہم کو ان کے حق میں سوچنا چاہیے کہ اب ان کی آخرت کا کیا۔ ان کے لیے تو ہم کو یہ دعا اور یہ حدیث جو ہے ہم کو ڈھارس بناتی ہے کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور وہ شہید ہوئے ہیں اور شہید کے مرتبے پر کل رہیں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو ناظرین اکرام ایک فانی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمندر کے کنارے لے جایا اور سمندر میں ایک انگلی ڈالا اور کہا کہ خدا کی قسم اس انگلی پہ جتنا پانی ہے یہ دنیا کی مثال ہے اور یہ سمندر آخرت ہے۔ مطلب دنیا محدود ہے، دنیا فائنائٹ ہے، آخرت لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ موت جو ہے یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد تو اصل میں زندگی شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کل جنت اور جنت الفردوس کی اعلیٰ نعمتوں کو پائیں گے۔ یہ ہم کو دعا کرنی چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اور وہ نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں تو چند روزہ کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ طاقت، یہ پیسہ، یہ جوانی، یہ سارے عیش و آرام، یہ چند روزہ ہے، یہ تو بہرحال گزر جائے گی۔ لیکن جو ہمیشہ رہنے والی ہے، کیا ہم نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم اللہ سے ویسا تعلق ہمارا قائم کیے جیسا حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق تھا کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی، کہ اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس سے راضی ہوں، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، اور مشکلات اور پریشانیوں کا ایک بڑا پہاڑ جو ان کے اوپر ٹوٹ پڑا، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صبر ایوب پیدا کر۔ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ جہاں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہمارے رویے کی آزمائش ہو رہی ہے،
تو اللہ تعالیٰ ہمارے رویے کے اندر وہ صبر پیدا کر کہ اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہو جائیں۔ رزق کمی یا زیادہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رزق کے اوپر ہم قناعت کریں، ہم تیار ہو جائیں، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو رزق میں اضافہ کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں کمی کرے۔ بیماری میں مبتلا ہے تو ہم یہ یقین رکھیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گی، اور اگر ہمارے عزیز و اقارب کا انتقال ہو رہا ہے تو ان کے لیے ہم یہ دعا کریں کہ وہ شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ، ان کو شہادت کا مرتبہ ملے۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پورے حالات کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے۔ انسانوں کے اوپر جو آزمائشیں، جو مشکلات آئی ہیں، ان آزمائشوں کو ختم کر دے، اور ہم کو سب سے بڑی چیز یہ کہ کل قیامت کی اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ کامیابی عطا کر، روز محشر میں ہم کو رسوا ہونے سے بچا لے اللہ تعالیٰ، ہمارا آسان حساب کتاب لیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، ہم کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا کرنا۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا دیدار نصیب ہو۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔